الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ او تحل قریبا من دارهم حتی یأتی وعد اللہ ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 31 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا ترجمہ اور پھر ان الفاظ کے تحت جو باتیں حضور فرید العصر بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر نور القرآن میں بیان فرمائیں، ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا جس سے پہاڑ چلائے جاتے یا زمین کی مسافت طے کی جاتی یا اس سے مردوں کے ساتھ باتیں کی جاتی تو وہ پھر بھی ایمان نہ لاتے، بلکہ تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ کیا ایمان والے نہیں جانتے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت دے دیتا، اور کفار اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں اپنے کردار کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مصیبت رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب مصیبت آتی رہے گی، حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ آ جائے گا۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں ارشاد تھا کہ کفار کہتے ہیں ان پر کوئی نشانی تو اتری نہیں جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام پر معجزات اترتے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے بھی ہو جائیں، یہ لوگ ہٹ درم ہیں، متعصب ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیہ کریمہ کے اترنے کا سبب یہ بنا، ابو جہل نے عبداللہ بن امیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو اگر آپ چاہتے ہیں ہم ایمان لے آئیں تو ہمارے چند مطالبات پورے کر دیں، سرزمین مکہ کو کھلا بنا دیں، پہاڑ ہٹا دیں کہ کھیتی باڑی میں آسانی ہو۔ یعنی سرزمین مکہ چونکہ پہاڑوں کی زمین ہے تو اس کو کھلا میدان بنا دیا جائے اور پہاڑ ہٹ جائیں اور کھیتی باڑی میں آسانی ہو۔ داؤد علیہ السلام کے متعلق آپ بھی کہتے ہیں کہ پہاڑ ان کے مسخر تھے، آپ کہتے ہیں ہوا سلیمان علیہ السلام کے مسخر تھی، آپ بھی ایسا کر دیں۔ آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، آپ بھی ایسا کر دیں۔ ہمارے دادا قصی کو زندہ کر دیں۔ کفار کے اس مطالبہ پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضور ان کے مطالبہ کو پورا کر دیا جائے، یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ تو یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی، ایمان والو کفار کے مطالبہ کا پورا کرنا ان کا علاج نہیں، وہ ضدی ہیں، ان کی ضد ہٹ درمی کا تو یہ عالم ہے۔ اگر قرآن پاک کے ذریعہ پہاڑ چلا دیے جائیں یا زمین کے ٹکڑے کر کے چشمے بہا دیے جائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے پر چشمے بہہ گئے تھے، یا اسی قرآن کے ذریعہ سے مردے زندہ کر کے ان سے باتیں کرائی جائیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، ایسا تو ہوتا رہا ہے، پتھروں سے چشمے بہے ہیں، مردے زندہ ہو کر عیسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے رہے ہیں۔ بات تو ان کی ضد کی ہے، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔
یہ سارے معجزات، حیران کن معاملات، پتھروں سے پانی، مردوں کی زندگی، پہاڑوں کا چلنا، یہ سب کچھ اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے، جسے چاہے دے دے۔ ایمانداروں سے خطاب فرمایا گیا کہ ہمارے ایماندار بندے کفار کی مکارانہ باتیں سن کر ان کے زبانی پروپیگنڈا سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ ابھی تک یہ ان سے مایوس نہیں ہوئے کہ کفار ہدایت نہیں پا سکتے۔ یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ کفار کو انہوں نے جانا نہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ فرمایا گیا ہے کہ کفار پر ان کی بد کرداری کے باعث گاہے بگاہے پریشانیوں، مصیبتوں، ہلاکتوں کا آنا ہوتا رہتا ہے۔ کبھی بیماری ہے، کبھی نقصان ہے، کبھی رسوائی ہے، کبھی مسلمانوں سے شکست کھانا ہے۔ اگر خدا پناہ مسلمان پر یہ مصائب آتی ہیں تو وہ رب پر بھروسہ توکل کر کے برداشت کر لیتا ہے۔ کفار مشکلات میں پھنس جاتے ہیں کیونکہ مومن کی خواہش اللہ کے رضا کے تابع ہوتی ہے، خوشی سے برداشت کر لیتا ہے۔ کافر سب کچھ دنیا کو سمجھتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ کفار پر مصائب سے مراد جنگوں میں شکست بھی ہے۔ ان کی بد عملی کے باعث ان کے گھروں کے قریب بیماریاں، عذاب، مشکلات بھی ہیں۔ یہ مصائب ان پر اس وقت تک رہیں گے حتیٰ کہ اللہ کا وعدہ موت آ جائے، یا قیامت برپا ہو جائے، یا مکہ مکرمہ کی فتح ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، محبوب اللہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔